بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم نیڈ ہیومینٹی کے ناظرین سامعین، کل ہم نے پارٹ 1 میں حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں قرآن پاک کے حوالہ جات سے بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس دنیا کی تخلیق کیسے ہوئی، اور اس کے بعد بنی آدم کہاں سے شروع ہوئی، اور اس کے بعد فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، اور اس کے بعد شیطان کا جنت سے نکالا جانا اور لعنت کا مرتکب ہونا۔ آج پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے حضرت اماں حوا علیہ السلام پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے انہیں پیدا کیا اور اس کے بعد کیسے وہ جنت سے نکلے، اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید معلوماتی اور دینی باتیں آپ تک پہنچ سکیں وقتاً فوقتاً۔ ناظرین، آدم علیہ السلام جب جنت میں چلے گئے، وہاں سے وہ زندگی گزارنے لگ پڑے اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تو کچھ وقت کے بعد آپ نے اکیلا پن محسوس کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ساتھی کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ پر خواب کا غلبہ طاری کیا۔ جب آپ خواب میں تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پہلو میں ایک عورت، خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے، حضرت اماں حوا علیہ السلام۔ آپ نے پوچھا، اے عورت تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کی پسلی سے پیدا فرمایا اور اپنی قدرت کاملہ سے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ روایات میں ہے کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کا حسن و جمال اتنا تھا کہ دنیا کے 100 حصوں میں سے 90% حسن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور باقی کا پورا 10% حصہ پوری عالم کائنات میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا اور اس کے بعد ان کا ہم سفر ساتھی بنایا۔ وقت گزرتا گیا، شیطان جو کہ چونکہ اس وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا کہ اسے آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ یہ شیطان کو یہ بات بڑی ہی ناگوار تھی اور وہ ہر وقت کینہ و حسد لے کے گھومتا تھا، پھرتا تھا۔ اس نے طاؤس اپنے دوست سے مدد چاہی اور کہا، مجھے جنت میں لے چلو، میرے تم پہ احسانات ہیں۔ طاؤس نے انکار کیا اور کہا، تم یہ بات شیطان سے کہو۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، تم یہ بات سانپ سے کہو۔ شیطان سانپ کے پاس گیا اور اسے کہا کہ مجھے جنت میں لے چلو، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا ساتھی ہوں، تم میرے مشکل وقت میں میرا ساتھ دو۔ سانپ اپنے منہ میں لے کر شیطان کو جنت میں چلا گیا، اور شیطان اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جا کے رونے لگا۔ آپ نے پوچھا، تو کیوں روتا ہے؟ وہ کہنے لگا، مجھے اس چیز پر رونا آتا ہے کہ تم دونوں پر موت طاری کر دی جائے گی، تم سے یہ نعمتیں چھین لی جائیں گی، اس لیے میں یہ سوچ کر روتا ہوں۔ آپ دونوں یہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے۔ شیطان نے کہا، اگر میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم جینا چاہتے ہو اور اس نعمتوں سے ساری زندگی لطف اندوز ہونا چاہتے ہو تو جس پھل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ پھل کھاؤ، اس سے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ شیطان نے جب انہیں ورگلانا شروع کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ اس پھل کو نہیں کھانا، باقی جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب
تم کھا سکتے ہو، اس لیے ہم وہ نہیں کھائیں گے۔ آدم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ شیطان نے اماں حوا علیہ السلام کو وسوسے ڈالنا شروع کر دیے۔ اس نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ تم ساری زندگی آدم کا ساتھ دو اور ساتھ چلتی رہو تاکہ تم یہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکو، آپ اور اس بات پر سانپ نے بھی گواہی دی کہ شیطان سچ کہہ رہا ہے۔ اماں حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئیں اور فرمایا اے آدم، اگر شیطان سچا ہے تو میں یہ پھل کھا کے دیکھتی ہوں، اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیے گا، توبہ و استغفار کر لیے گا۔ آپ ان کے وسوسوں میں آ گئی، شیطان نے آپ کو وسوسے میں ڈالا اور اس پر آپ نے فرمایا آدم جنت جو سانپ ہے وہ بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، تو کیوں کر ہم اس کو ایک مرتبہ کھا کے دیکھ لیں، کیا پتہ شیطان سچ کہہ رہا ہو۔ آپ نے وہ پھل کھانے سے انکار کر دیا، لیکن اماں حوا نے جب وہ پھل کھایا تو آپ نے بھی ان کی محبت میں وہ پھل کھا لیا۔ جب آپ دونوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر اتار دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور تم دونوں نے حق تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اس لیے پس تم جنت سے اتر جاؤ۔ آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا کو اور ابلیس کو جنت سے نکالا گیا۔ جب آپ زمین پر آئے تو اس بات میں اختلاف ہے کہ آپ کو کس جگہ اتارا گیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق کہ حضرت اماں حوا علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت آدم علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ اس کے بعد آپ کو میدان عرفات میں آپ نے توبہ و استغفار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور رو رو کر آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم سے گناہ ہوا، ہمیں معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو میدان عرفات میں دونوں کی پہچان ہوئی، معرفت ہوئی۔ اسی وجہ سے آپ میدان عرفات میں ملے اور میدان عرفات کا نام عرفات رکھ دیا گیا۔ ناظرین، باقی کا حصہ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔